سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن کی معلومات کے لیے ہیں اور ان کے معلومات کے اضافے کے لیے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی طبی معلومات کو بہتر کر کے لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ شوق کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب ہم اس کی شوق کی ٹائپس بتائیں گے۔ شوق کی دو بڑی اقسام یا دو ٹائپس ہوتی ہیں، ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک جو ہے پرائمری شوق، ابتدائی صدمہ، اور دوسرا سیکنڈری شوق کہلاتا ہے، یعنی ثانوی صدمہ۔ پرائمری شوق ابتدائی صدمہ کسی قسم کی چوٹ کے زیر اثر یا سرجری کے دوران واقع ہونے والے صدمہ ابتدائی صدمہ یا شوق کہلاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اعصاب میں خلل پیدا ہو کر دوران خون میں کولیپس یعنی سکڑن اور ضعف پیدا کرنے کی وجہ سے صدمے کی کیفیت لاحق ہوتی ہے۔ اس قسم کے صدمے میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جن کی متاثرگی سے خون کی نالیوں یعنی کہ آرٹریز اور وین کے حجم کو متاثر کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، یعنی کہ بلڈ ویسلز جو ہے نا وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور دوران خون میں شدید سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دماغی سیلز یعنی کہ نروس سسٹم کے سیلز کو خون کی فراہمی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ابتدائی صدمہ پرائمری شوق کی وجوہات کیا ہیں؟ ابتدائی صدمہ خوف، ڈر اور درد کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ سیکنڈری شوق ثانوی صدمہ، ثانوی صدمہ در حقیقت حقیقی صدمہ ہوتا ہے۔ صدمے کی علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سائن اور اینڈ سمٹم آف دا شوق۔ صدمے کی عام علامات اور نشانیاں جو صدمے کے مریض میں پائی جاتی ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ مریض کی نبض کی رفتار تیز لیکن کمزور والی یعنی دھاگے کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ مریض کا جسم ٹھنڈا، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے ہونے لگتے ہیں۔ مریض بے چین، کمزور، مضطرب ہوتا ہے۔ سانس اکھڑی ہوئی ہو، پیشاب کی دقت، متلی یعنی کہ وومٹنگ کے ساتھ سر چکرانا، بے ہوشی جیسی علامات کی نشانیاں ملتی ہیں۔ پیتھولوجی آف شوق یعنی کہ شوق کی پیتھولوجی کیا ہو سکتی ہے؟ شریانوں میں دوران خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی باعث جسم کے اعضاء یعنی کہ جو اہم آرگن ہیں یعنی دل، دماغ، لنگز کی خون کی سپلائی انتہائی کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ خون میں غذا اور آکسیجن موجود ہوتی ہے، لہذا خون کی سپلائی میں کمی واقع ہونے سے جو اعضاء ہم نے آپ کو بتائے ہیں، دماغ، دل اور لنگز کو نہ تو خون مطلوبہ مقدار میں پہنچتا ہے، نہ خوراک اور آکسیجن، جس کی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی واقع ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔